ٹرانسجینڈر یہ قانون اس کو بھی حقوق دے رہا ہے کہ جو پیدا مرد ہوا تھا لیکن وہ اپنا آپریشن کرا کے عورت بن گیا، یا وہ عجیب سا لفظ ہے، یا وہ خسی ہو گیا ہے، تو وہ بھی ٹرانسجینڈر ہوگا۔ جو مرد پیدا ہوا ہے لیکن اس نے اپنا آپریشن کرا لیا ہے۔ اب آپ ڈیفینیشن سنیں کس کی؟ ان کی اپنی، جو اسی ایکٹ کے اندر لکھی ہوئی ہے، پیج نمبر 275 آف گزٹ آف پاکستان۔ سنیں ٹرانسجینڈر پرسن ہوتا کون ہے، وہ بعد میں ہم آتے ہیں اس کے اس پہ۔ ڈیفینیشن سنیں، یہ ایکٹ خواجہ سرا کے لیے نہیں ہے۔ 4 میں لکھا ہوا ہے، کلوز نمبر 3 کا پوائنٹ 4 میں لکھا ہوا ہے کہ بچہ بھی جا کر اپنا سیکس چینج کروا سکتا ہے۔ اگر بچہ ہے تو جا کر بچی لکھوا سکتا ہے، اور بچی ہے تو بے فارم چینج کروا سکتا ہے۔ ابھی 18 سال کا نہیں ہوا تو اس کو حق حاصل ہوگا، اور اگر بے فارم کے کوئی قانون بنے ہوئے ہیں تو سب کینسل تصور کیے جائیں گے۔ بتائیں آپ، یہ دیکھیں، یہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دوں گا، آپ خود ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیں۔ میرا آپ کا، ہم سب کا کام بنتا ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے، یہ ویڈیو آپ کے تمام کانٹیکٹس کو جانی چاہیے، آپ کے ہر جاننے والے کو یہ ویڈیو ضرور جانی چاہیے، کوئی نہ بچے۔ سٹیٹس پہ لگائیں، ڈاؤن لوڈ کریں، شیئر کریں، واٹس ایپ گروپس میں بھیجیں، ٹویٹر پہ لے کر جائیں، ہر جگہ پہنچائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ باطل کی بھی پہچان عطا فرمائے، اور باطل سے بچنے اور اس کی مخالفت اور اس کا رستہ روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا، زندگی بھر کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی وہ دن بھی آئے گا ہمارے جیتے جی کہ میری اس گناہگار زبان سے کبھی وہ الفاظ بھی نکلیں گے جن کے بارے میں سوچنا بھی میں گوارا نہیں کرتا، نہ صرف گوارا نہیں کرتا بلکہ سوچ سکتا ہی نہیں۔ اور نہ صرف میں ہی نہیں، آپ میں سے جتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں، میں خوب جانتا ہوں کہ آج جو باتیں اور جو الفاظ میرے منہ سے، مجھ گناہگار کے منہ سے ادا ہوں گے، نہ صرف آپ سب کو ان سے نفرت ہے، بلکہ آپ سب بھی وہ الفاظ نہ ادا کرنا چاہتے ہیں، نہ سننا چاہتے ہیں، نہ کبھی آپ نے ادا کیے ہوں گے، نہ کبھی آپ سنتے ہوں گے، نہ کبھی آپ پسند کرتے ہوں گے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح کی ایک ڈاکیومنٹ ایک دن آئے گا میرے ہاتھ میں ہوگی، اور وہ وقت آ چکا ہوگا جب، اور وہ آئے گی تب جب پانی سر سے گزر چکا ہوگا۔ اور اس ڈاکیومنٹ کا نام ہے انفارچونیٹلی۔ یہ ڈاکیومنٹ جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ کیا ہے جی؟ اس ڈاکیومنٹ کا نام ہے ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018۔ اس ڈاکیومنٹ کا نام ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018۔ اور آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے، ایک ایک لفظ پہ میرے ساتھ غور کرنا ہے، اور آپ نے سمجھنا ہے
کہ کیسے میں اور آپ سوتے رہے اور ہمارے ایمان کے ساتھ، ہماری اخلاقیات کے ساتھ، ہماری قدروں کے ساتھ، ہماری تہذیب کے ساتھ، ہمارے ایمان کے ساتھ، ہمارے مذہب کے ساتھ، ہمارے قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ اتنا گھناؤنا کھلواڑ کیا گیا. آپ نے ایک ایک لفظ کو سمجھنا ہے، سننا ہے، اور جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جتنے ایجوکیٹڈ کلاس اس وقت مجھے دیکھ رہی ہے، آپ نوٹس لیں، اپنے نوٹ بک اور پینسل پکڑ لیں، نوٹس لیں، ایک ایک چیز نوٹ کریں، بیکاز میں آج جذباتی تقریر تو کروں گا ہی، لیکن میں اس سے زیادہ انٹلیکچول اور علمی بات آپ کے سامنے کروں گا. اور یہ جو ایک گھناؤنا پیپر میرے سامنے ہے، جس کو ہاتھ لگانا بھی شاید میرے ہاتھ نہ پاک ہو جائیں، اس کے بارے میں ہم تفصیلی بات کریں گے. آپ سب نے اس کو اچھی طرح سننا ہے، اور نہ صرف سننا ہے بلکہ پیچھے نہ رہ جائیں. آپ کے تمام حلقہ احباب میں یہ بات پہنچنی چاہیے کہ یہ کیا ہوا ہے. کس کی جرت ہوئی میرے پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والے ملک کے اندر یہ گھنونا فیل کرے. ہم اس کے بارے میں نام بھی لیں گے اور آپ کو بتائیں گے بھی کہ یہ کرتوت کس کے ہیں، کس نے اس خباثت میں اپنا حصہ ڈالا ہے. لیکن آج اس کے پارٹ 1 میں ہم اس کو سمجھیں گے کہ اس کے اندر مسئلہ کیا ہے. سب سے پہلی بات، الفاظ پہ غور کریں کہ دس از ناٹ اے بل. یہ قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں پیش ہونے والا ایک بل نہیں ہے. یہ بل تھا 2018 میں، یہ ایک بل تھا. اب یہ ایک قانون ہے، اور یہ میرے ہاتھ میں بل کی فارم میں نہیں ہے، قانون کی فارم میں ہے، اور یہ گیزٹ آف پاکستان میں پبلشڈ ہے. یہ قانون کا حصہ ہے، اور یہ قانون 24 مئی 2018 کو باقاعدہ گیزٹ آف پاکستان میں منظور ہونے کے بعد پبلش ہو چکا ہے. یہ قانون ہے، یہ بل نہیں ہے، یہ پاس ہو چکا ہے. اگر کسی کو شک ہے کہ یہ کوئی بل تھا یا بل ہے جو پیش کیا گیا ہے، تو اپنا یہ شک دور کر دیں، کیونکہ یہ ڈاکیومنٹ جس کا رجسٹرڈ نمبر M302/L7646 ہے، اور اس قانون یہ جو گیزٹ آف پاکستان ہے، یہ میں نے آفیشیل ویب سائٹ سے لیا ہے قومی اسمبلی کی، اور یہ قانون بن چکا ہے 24 مئی 2018 کو. ٹھیک ہے، اور یہ ورڈ جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ دس از ناٹ اے بل. اگر یہ بل ہوتا جو پیش کیا گیا ہوتا تو یہاں پہ بل لکھا ہوتا. جب یہ پاس ہو جاتا ہے تو اس کا نام ایکٹ ہو جاتا ہے، ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018. یہ ایک قانون ہے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو اچھی طرح پتہ چل جانا چاہیے. یہ پاس کس نے کرایا، کس نے پیش کیا، اور کس نے اس کی حمایت کی، اور کس نے اس کی بیس کے اوپر پالیسیز بنائی، وہ انشاءاللہ ہم آپ اس کے پارٹ 2 میں آپ کو بتائیں گے. آج ذرا ہم دیکھتے ہیں اس میں مسئلہ کیا ہے. آئیں جی اب اس پہ بات کریں. سب سے پہلے تو یہ ایکٹ ہے، تو یہ ہے ایکٹ نمبر 13 آف 2018. اور ایکٹ سنیں کیا ہے: ٹو پرووائڈ فار پروٹیکشن، ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن آف رائٹس آف دا ٹرانسجینڈر پرسنس. اب اگر آپ اس کو دقیق نظر سے نہیں دیکھیں گے تو یہ انگریزی آپ کو قومی اسمبلی میں جو انگریزی میں یہ آپ کے ساتھ جرم کیا گیا، گھنونا فیل کیا گیا، تو چاہے آپ کو پتہ چلے یا نہ پتہ چلے کہ اس کے پہلے الفاظ میں آپ کے ساتھ جو گھناؤنا جرم ہونا تھا، جو آپ کے دین کے ساتھ، آپ کے مذہب کے ساتھ کھلواڑ ہونا تھا، وہ ہو چکا ہے. کیوں؟ سنیں، پہلے تو پورا سن لینا کہ یہ ایکٹ کرتا کیا ہے. ٹو پرووائڈ فار پروٹیکشن، ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن
of rights of transgender persons and their welfare and for matters connected therewith and incidental thereto. आपने फिक्र नहीं करनी इस अंग्रेज़ी की, ये हम इधर ही आज इसीलिए बैठे हैं. इस अंग्रेज़ी को हम उर्दू में बताएंगे कि इन्होंने सानू पागल समझा है, साढ़े मत्थे ते पागल लिखा है कि इन्होंने समझा कि हमें पता कुछ नहीं चलेगा. ये अंग्रेज़ी में कानून पास कर लेंगे तो हम बैठे रहेंगे, गुग्गू बने रहेंगे. अल्लाह का शुक्र है कि किसी ने जाकर इसके खिलाफ बिल पास किया और किसी ने जाकर शरई कोर्ट में पिटीशन दायर किया. उन लोगों के भी हम नाम लेंगे और उन लोगों के भी नाम लेंगे कि जिन्होंने ये करतूत घोला है. तो अब आ जाएं जी, इसमें प्रॉब्लम क्या है. सबसे पहली प्रॉब्लम नोट करते जाइए, जितने लोग देख रहे हैं और जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जिसको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, सब लोग नोट्स ले लें. पहला कि दिस इज फॉर द राइट्स ऑफ द ट्रांसजेंडर्स. और ट्रांसजेंडर कौन होता है? ये ख्वाजा सरा नहीं होता, ये हिजड़ा नहीं होता, या जिसको स्लैंग में, वो लफ्ज़ मैंने कभी बोला तो नहीं, लेकिन जो लोग गांव से देहातों से देख रहे होंगे उनको भी पता होना चाहिए कि ये जिसको खुसरा कहते हैं, वो वर्ड नहीं है. आपने क्या अंग्रेजी में समझा ट्रांसजेंडर है तो ये हिजड़ों के लिए है, ये ख्वाजा सरा लोगों के लिए है. अगर जितने ख्वाजा सरा देख रहे हैं, जिनको अल्लाह ताला ने इस तरह की शॉर्ट कमिंग के साथ पैदा किया है, आप सब भी सुन लें. आप हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी का पार्ट हैं. आप सब भी हमारे मुसलमान बहन भाई हैं. आपका नाम लेकर आपके कंधे पर बंदूक रख के, बल्कि बंदूक रख के नहीं, तोप रख के फायर कर दी गई है. आपका नाम लेकर यह जुल्म हो गया है. यह कानून आपके लिए नहीं बना. यह कानून किसके लिए बना है? ट्रांसजेंडर्स के लिए बना है. ट्रांसजेंडर्स कौन होते हैं? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन सुने कि पीपल whose gender identity does not match the sex they were said to have at birth. ये किसकी है? अंग्रेजी से नहीं आपने घबराना, हम इसीलिए बैठे हुए हैं, एक एक लफ्ज आपको उर्दू में बताएंगे. ट्रांसजेंडर कौन होता है? ये जितने ख्वाजा सरा हैं वो सब सुन लें. ये आप नहीं है, ये आपकी बात ही नहीं हो रही, ये एक्ट आपके लिए है ही नहीं. अंग्रेजी का वर्ड यूज करके आपके साथ धोखा कर दिया इन्होंने. People whose gender identity does not match the sex they were said to have at birth. ट्रांसजेंडर वो होता है कि जो अपनी जेंडर आइडेंटिटी, अपनी जो जिनसी पहचान है वो नहीं रखना चाहता जो उसकी कुदरती तौर पर है. समझ रहे हैं बात? ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा नहीं होता. ट्रांसजेंडर कौन होता है? हर वो बंदा जो ज़हनी मरीज है, जो पैदा तो मर्द हुआ है लेकिन समझता यह है कि मैं औरत हूं. और हर वो कि जो पैदा तो औरत हुई है और समझती यह है कि मैं मर्द हूं. जो ज़हनी मरीज होता है जिस भी वजह से, वो होता है ट्रांसजेंडर. अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कह रही है. ये वर्ड इन्होंने यूज किया है आप लोगों के नाम पर. ज्यादातर अक्सर पाकिस्तान में ख्वाजा सरा जो हैं, जो ये कम्युनिटी है, ये पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको समझ नहीं दी गई, इनको तालीम से महरूम रखा गया. सब कुछ, एक तो उनको महरूमी, उस महरूमी का फायदा उठा के फिर उनके ऊपर जुल्म. हाँ, जैसे ये सैलाब ज़दगान के नाम पर पैसे लेकर खुद खा जाएं, हमसे टैक्सेस लेकर अपनी जायदादें बना लें. ये सियासतदान कर क्या रहे हैं और हम होने देंगे? वो कम्युनिटी जो पहले ही दबी हुई है, वो कम्युनिटी जो पहले ही पिसी हुई है, जिसको तालीम नहीं मिल रही, एजुकेशन नहीं मिल रही, हेल्थ नहीं मिल रही, घर वाले नहीं पूछ रहे, मुआशरा नहीं एक्सेप्ट कर रहा, उसके कंधे पर रखकर आप ये बंदूक चलाएंगे? ये ट्रांसजेंडर्स का एक्ट है, ये ख्वाजा सरा का एक्ट नहीं है. अच्छा, अगर आपको मसला है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन से, तो आगे सुने. ये खाली ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की नहीं है, गलती नहीं हो सकती. ये अमेरिकन
साइकोलॉजी एसोसिएशन की डेफिनेशन सुने. ट्रांसजेंडर इज एन अम्ब्रेला, अगेन अंग्रेजी से नहीं घबराना आपने. ट्रांसजेंडर इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर पर्सन्स whose gender identity, gender expression or behavior does not conform to that typically associated with the sex to which they were assigned at birth. ये अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन की डेफिनेशन है और सेम है कि कोई भी बंदा या बंदी, कोई भी मर्द या औरत जो पैदा तो मर्द या औरत हुआ है लेकिन वो बनना अपोजिट है, चाहता है. मर्द पैदा हुआ है लेकिन उसके शौक, उसका मिजाज, उसकी चाहत यह है कि वो लड़की हो, या वो लड़की जो पैदा लड़की हुई है और उसकी चाहत यह है कि वो लड़का होता, वो होता है ट्रांसजेंडर. तो डेफिनेशंस आपने सुन ली. अच्छा चले, मान लिया किसी आकबत ना अंदेश, किसी ना हंजार, किसी बेवकूफ़ को ये डेफिनेशन नहीं पता होगी. मान लिया उन्होंने उर्फ़े आम में ट्रांसजेंडर चल रहा है तो उन्होंने समझा होगा कि हिजड़े को कहते हैं, ख्वाजा सरा को कहते हैं. तो फिर ये जो बेवकूफ़ी है वो इंस्टीट्यूशनलाइज तो नहीं ना हो सकती. ये तो नहीं ना हो सकता कि वो बेवकूफ़ी को फिर अपने हाथों से सोच समझ कर वो इसी एक्ट का हिस्सा भी डालें. ये डेफिनेशन तो मैंने एक्सटर्नल बता दी आपको, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बता दी, अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन की बता दी. अब आप डेफिनेशन सुने किसकी, इनकी अपनी, जो इसी एक्ट के अंदर लिखी हुई है. पेज नंबर 275 ऑफ गजेट ऑफ पाकिस्तान. सुने, आ ट्रांसजेंडर पर्सन होता कौन है, वो बाद में हम आते हैं इसके उस पे. डेफिनेशन सुने, ये एक्ट ख्वाजा सरा के लिए नहीं है. डेफिनेशन सुने, आ ट्रांसजेंडर पर्सन कौन होता है. ये वही डेफिनेशन जो मैंने ऑक्सफोर्ड से और अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन APA से आपको बताई है, वही डेफिनेशन इन्होंने लिखी है. ये इसका चैप्टर नंबर 1 है डेफिनेशंस का, डेफिनेशंस वाला चैप्टर है इस एक्ट का, और इसका पॉइंट नंबर N है, nth डेफिनेशन है ये कि ट्रांसजेंडर पर्सन इज अ पर्सन हु इज. ट्रांसजेंडर कौन होता है, तीसरी क्लॉज से शुरू करते हैं, पहली पे बाद में आते हैं. कि अ ट्रांसजेंडर मैन, अ ट्रांसजेंडर वुमन, ख्वाजा सरा और एनी अदर पर्सन whose gender identity or gender expression differs from the social norms and cultural expectations based on the sex they were assigned at the time of their birth. वही डेफिनेशन जो मैंने आपको ऑक्सफोर्ड से और अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन से पढ़कर सुनाई है, वो इस एक्ट में भी लिखी हुई है. ये देखें, ये डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप खुद डाउनलोड करके पढ़ लें, PDF आपको मिल जाएगी. कि कौन होता है ट्रांसजेंडर मैन, कौन होता है, ख्वाजा सरा नहीं, वो होता है कि ट्रांसजेंडर मैन, ट्रांसजेंडर वुमन, ख्वाजा सरा कोई भी होता है. समझ आई? इसका मतलब यह है कि कोई भी मर्द, कोई भी औरत या ख्वाजा सरा. अब इन्होंने ख्वाजा सरा लिख दिया है यहां पे. हाँ, ये एक्ट का नाम नहीं था ख्वाजा सरा रख सकते, इसलिए कि ये एक्ट होता ख्वाजा सरा के बारे में तो रखते ना. डेफिनेशन में ये क्लॉज में लिख रहे हैं कि ट्रांसजेंडर वो होगा जो या तो मर्द हो, या तो औरत हो, या ख्वाजा सरा हो, यानी इनके दरमियान में हो पैदाइशी तौर पर. तो क्या होगा, whose gender identity or gender expression differs from the social norms and cultural expectations based on the sex they were assigned at the time of their birth. कि हर वो मर्द या औरत या ख्वाजा सरा जो पैदाइशी तौर पर मर्द हो या औरत हो या दरमियाना हो, ख्वाजा सरा हो, पैदाइशी तौर पर ऐसा प्रॉब्लम है, लेकिन वो ना बनना चाहता हो, लेकिन वो ना हो, वो ना चाहता हो, वो मर्द जो मर्द ना रहना चाहता हो, दिखना चाहता हो, बनना चाहता हो, और वो औरत जो औरत ना बनना चाहती हो, दिखना चाहती हो, बनना चाहती हो, या वो ख्वाजा सरा जो वो ख्वाजा सरा ना बनना चाहता हो, दिखना चाहता हो, कुछ और बनना चाहता हो, वो होगा ट्रांसजेंडर. फिर सुन लें, ये मैं आपको आसानी के लिए ट्रांसलेट करके
آپ کی سمجھ کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ انہوں نے سمجھا سی ساڑھے ماتھے تے پاگل لکھیا ہوا ہے کہ ٹرانسجینڈر وہ ہوتا ہے کہ وہ پیدا تو مرد ہو یا عورت ہو یا خواجہ سرا ہو، کوئی بھی پیدا ہو، لیکن وہ مانے نہ کہ میں وہ پیدا ہوا ہوں. وہ پیدا مرد ہوا کہ میں عورت ہوں، عورت پیدا ہوا کہے کہ میں مرد ہوں، یا پیدا خواجہ سرا ہوا اور تو وہ کہے کہ میں خواجہ سرا نہیں ہوں، مرد یا عورت ہوں، تو وہ ٹرانسجینڈر ہوگا. یہ ڈیفینیشن آپ نے سن لی. اب اس میں اور ڈیفینیشن سنیں. یہ کس کو حقوق دے رہے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کدھر عوام سو رہے ہیں. اس کی کلاز نمبر، اس کی ڈیفینیشن کی تھرڈ جو پوائنٹ ہے وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا کہ ٹرانسجینڈر پرسن ہوتا کون ہے. اور اس کی دوسری ڈیفینیشن بھی سن لیں. یہ قانون کیا کیا لیگلائز کر رہا ہے یہ پتہ بھی ہے آپ کو. یہ کیا کیا لیگلائز کر رہا ہے یہ آپ کو، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ادھر ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. کدھر سوئے پڑے ہم؟ کیا کیا پاس کرا دیا اس قانون نے. ڈیفینیشن سنیں. ٹرانسجینڈر اور کون ہوتا ہے؟ انگریزی پڑھا دی نا ہمیں، تو ویسے بھی ہم بہت انگریزی آتی ہے ہمیں، پاکستان میں تو ہر چیز انگریزی میں کرنی ہوتی ہے. دوسرا اس کا کلاز، اس کی ڈیفینیشن کا پوائنٹ نمبر 2 کہ یونک، یہ ایک ورڈ یوز کیا انہوں نے، یونک، EUNUCH، یونک. یہ کون سا ورڈ ہے؟ اسائنڈ میل ایٹ برتھ بٹ انڈر گوز جینیٹل ایکسیژن اور کیسٹریشن. سنیں ہاں، اور مر کیوں نہیں گئے ہم سب؟ ٹرانسجینڈر، یہ قانون اس کو بھی حقوق دے رہا ہے کہ جو پیدا مرد ہوا تھا لیکن وہ اپنا آپریشن کرا کے عورت بن گیا، یا وہ عجیب سا لفظ ہے، یا وہ خسی ہو گیا ہے، تو وہ بھی ٹرانسجینڈر ہوگا. جو مرد پیدا ہوا ہے لیکن اس نے اپنا آپریشن کرا لیا ہے، اب سے وہ کیا ہے؟ ٹرانسجینڈر ہے. اور یہ خالی ڈیفینیشن نہیں ہے، یہ قانون ہے، یہ جائز ہو گیا ہے، یہ لیگل ہو گیا ہے. اور اگلی کلازز آپ دیکھیں گے، ہسپتال پابند ہیں کہ اس کو اس کے رائٹس دیے جائیں، مرد کو عورت بنائیں، عورت کا آپریشن کر کے مرد بنائیں. یہ پابند کر دیا ڈاکٹرز کو، ہاسپٹلز کو، قانون بن گیا ہے. کدھر سو رہے ہیں آپ لوگ؟ ٹرانسجینڈر کی یہ 2 پارٹس کہ کوئی بھی مرد جو مرد نہ بننا چاہے عورت کہلوانا چاہے، اور کوئی بھی عورت جو مرد کہلوانا چاہے یا خواجہ سرا ہو جو خواجہ سرا نہ کہلوانا چاہے، وہ ٹرانسجینڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کون ہوتا ہے کہ وہ شخص، وہ گھٹیا شخص کہ جو مرد ہو اور عورت بننا، آپریشن کرا کے عورت بن جائے، یا پھر اس میں تو صرف مرد سے عورت کا لکھا ہوا ہے، لیکن آبویسلی کورٹ کل کہہ سکتی ہے کہ اٹ امپلائز آٹومیٹکلی. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن اٹ از آبویس، اٹ امپلائز. لا میں، کورٹس میں اس طرح ہوتا ہے کہ وکیل آرگیومنٹ پیش کرتا ہے کہ اس میں مینشن نہیں ہے، بٹ اٹ امپلائز دا وائس ورسا ایز ویل، کہ اگر مرد اپنا آپریشن کرا کے عورت بن سکتا ہے تو عورت بھی اپنا آپریشن کر کے مرد بن سکتی ہے. اس کو چھیڑا نہیں جائے گا، اس کو بھی قانون کا حصہ سمجھا جائے گا. اٹ کین بی دا کیس ان کورٹ میں وہ وکیل کہہ سکتا ہے یہ بات. اب تیسرا اس کے اندر جو ہے ڈیفینیشن کہ انٹرسیکس. اب انہوں نے یہ جو ورڈ یوز کیا ہے انٹرسیکس، اور اس کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے، یہ ایکٹ کا پارٹ ہے، خسرا میں نہیں کہہ رہا، یہ ایکٹ کا پارٹ ہے. انہوں نے یہ وہ سلینگ یوز کیا ہے خسرا والا، خواجہ سرا کے بجائے. انٹرسیکس انگریزی کا ورڈ. اب آتے ہیں نا اس بات کے اوپر، جو انگریزی کا ورڈ ہے خواجہ سرا کے لیے، درمیانے اس کے لیے کہ جو دونوں میل فیمیل ان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے باڈیز کے ساتھ، اس کے لیے انگریزی کا ورڈ ہے انٹرسیکس. اور اس کے لیے میڈیکل ورڈ ہے ہرمیفوڈائٹ. ہرمیفوڈائٹ HERMAPHODITE. اور ہرمیفوڈائٹ بھی پہلے یوز ہوتا تھا، اب آفیشلی جو میڈیکل نیم ہے وہ بھی انٹرسیکس ہے، ناٹ ٹرانسجینڈر.
یہ ایکٹ کس کا ہے؟ ٹرانسجینڈرز کا ہے. اس کے اندر زبردستی ایک چھوٹے سے پارٹ میں انہوں نے انٹرسیکس کو، خواجہ سرا کو بھی انکلوڈ کر لیا ہے، لیکن ان کا نام لے کر، ان کی آڑ لے کر، ان کے کندھے کے اوپر بندوق رکھ کے انہوں نے جو بدماشی مچائی ہے وہ ابھی میں آپ کو ساری بتا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ کیا کیا بدماشی مچائی ہے، وہ ایک ایک چیز ہم آج ڈسکس کریں گے. اچھا، کہ اب ٹرانسجینڈر 3 قسم کے ہو گئے. خواجہ سرابی اس قانون کے مطابق، خواجہ سرابی اور کوئی بھی مرد یا عورت جو اپنا سیکس چینج کرنا چاہے. اور تیسرا قانونی تحفظ مل گیا کہ جو میڈیکلی فزیکلی آپریشن کروا کے مرد سے عورت یا عورت سے مرد بن جائے، ان کو بھی اس قانون میں تحفظ مل گیا ہے. یہ ہوتا ہے ٹرانسجینڈر. ٹھیک ہے جی. اب اس سے مسئلہ کیا ہے، اس پہ آتے ہیں. پہلی تو بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ خواجہ سرا کا ایکٹ نہیں ہے، خواجہ سرا کے لیے قانون نہیں ہے. ان کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلائی گئی ہے، توپ چلا دی گئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں قانون کیا ہے اور مسئلے مسائل کیا ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں ایک اور ورڈ کے اوپر. یہ ہے جی کمپلیننٹ. کمپلیننٹ، یہ چیپٹر 1 ڈیفینیشنز 2C اور یہ پیج نمبر 275 آف گزٹ آف پاکستان کہ کمپلیننٹ وہ کون ہوگا؟ مینز اے ٹرانسجینڈر پرسن ہو ہیز میڈ اے کمپلین آن بینگ اگریوڈ بائی این ایکٹ آف ہراسمنٹ. کہ جی کمپلیننٹ کا کہیں پہ اس قانون میں اگر ذکر آتا ہے کہ کمپلین کوئی کر رہا ہے تو وہ کون ہوگا؟ کوئی بھی ٹرانسجینڈر پرسن جس کے خلاف ہراسمنٹ ہوئی ہے. دیکھنے میں بڑی عام سی نارمل سی بات لگ رہی ہے، لیکن اس کو ہم سمجھتے ہیں اگلے پارٹ میں کہ ہراسمنٹ کیا ہے. پھر ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن انہوں نے کی ہے. ٹھیک ہے جی، کہ وہ ہراسمنٹ کی کمپلین کر سکتا ہے کوئی بھی ٹرانسجینڈر پرسن. اور ہراسمنٹ ہوتا کیا ہے وہ سنیں. H2H page 275 Gazette of Pakistan. Harassment includes sexual, physical, mental and psychological harassment, which means any aggressive pressure or intimidation intended to coerce unwelcome sexual advance, request for sexual favors or other verbal or written communication or physical conduct of a sexual nature or sexually demeaning attitudes, causing interference with living, mobility or work performance or creating an intimidating, hostile or offensive work or living environment, including the attempt to punish the complainant for refusal to comply with such requests or to bring forth the complaint. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سمجھ نہیں آتی کس کس پہ روئیں ہیں. ہراسمنٹ یہ ہے کہ جو ٹرانسجینڈر پرسن ہوگا نا، اس کے کوئی اس کو فزیکلی، سیکشولی، سائیکالوجیکلی کوئی بھی تکلیف پہنچائے. ٹھیک ہے، کیا کیا جائے؟ تکلیف پہنچائے. یعنی کہ مینٹل، اس کو کوئی ایسی بات کی کہ جس سے اس کو مینٹل پریشر اس کو سوچنا پڑا. اس کو اگر کسی نے کہا کہ بھئی تم یہ نہیں ہو، تم مرد ہی ہو، تم مرد ہی رہو، اپنے آپ کو عورت رجسٹر نہ کراؤ، اپنے آپ کو عورت نہ سمجھو، تو اس کی وجہ سے اگر وہ ڈپریشن میں آ گیا ہے، اس کی وجہ سے اگر وہ اس کو دکھ پہنچا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے ہراسمنٹ کی ہے اس کی. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو مینٹل ٹارچر دیا ہے. اور ڈزنٹ میٹر آپ اس کے فادر ہیں، ڈزنٹ میٹر آپ اس کے شوہر ہیں، ڈزنٹ میٹر آپ اس کے بیٹے ہیں، ڈزنٹ میٹر آپ اس کے بھائی ہیں، آپ اس کی بہن ہیں. یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ فیملی ممبرز کر سکتے ہیں. وہ ہراسمنٹ میں آئے گا. ہاں، اگر آپ نے کسی کو سمجھایا ہے تو یہ قانون ایکسپلائٹ ہو سکتا ہے. اگر آپ کسی کو سمجھا بھی رہے ہیں اس کے پرپز کے لیے. یہ اتنی لوز ڈیفینیشنز ہیں. اس طرح نہیں قانون بنائے جاتے کہ بالکل لوز ڈیفینیشن کھلا چھوڑ دیا جائے کہ ہراسمنٹ کسی بھی چیز کو آپ ہراسمنٹ میں ڈال لیں گے. کہ کوئی سمجھا رہا ہے کسی کو
کوئی لیکچر دے رہا ہے, کوئی بچوں کو سمجھا رہا ہے کہ بچوں آپ کوئی کالج میں, یونیورسٹی میں اگر کوئی اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھا رہا ہے, کوئی ٹیچر اپنے بچوں کو بتا رہا ہے, کوئی پیرنٹ اپنے بچوں کو بتا رہا ہے, کوئی بچہ اپنے کسی کولیگ کو, اپنے کسی بہن بھائی کو, کبھی دوست کو, کزن کو سمجھا رہا ہے, سمجھا رہی ہے, تو اگر اس نے مینٹل یا سائیکالوجیکل پریشر فیل کیا ہے تو وہ جا سکتی ہے کورٹ میں, جا سکتا ہے کہ جی یہ میرے ساتھ ہراسمنٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب اس کے اندر ایک اور بڑے مزے کی بات ہے. ہاں, وہ مزے کی بات کیا ہے کہ اور انٹیمیڈیشن انٹینڈڈ ٹو کوئرس ان ویلکم سیکشول ایڈوانس. یہ ہے جی ان ویلکم سیکشول ایڈوانس. یہ تو مجھے لگ ہی نہیں رہا کہ یہ پاکستان میں بنا ہے. کہ کیسے میں آپ کو سمجھاؤں کہ اگر ایک بندہ ہے وہ خود کو ٹرانسجینڈر آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, ٹھیک ہے جی, تو پہلی تو بات ہے کہ پتہ کیسے چلے گا کہ وہ ٹرانسجینڈر ہے. ٹھیک ہے, کورٹ کیسے پتہ چلا اس کو آئیڈینٹیفائی کرے گی ہاں کہ وہ ٹرانسجینڈر ہے. کہ وہ پیدا مرد ہوا تھا اور اب عورت کہلوا رہا ہے, پیدا عورت ہوئی تھی مرد کہلوا رہا ہے. تو آگے ہم آئیں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اپنے شناختی کارڈ پر یہ چیز چینج کرا سکتا ہے. اب اس کے شناختی کارڈ پہ اگر مرد لکھا ہے یا عورت لکھا ہے, حالانکہ وہ الٹ ہے اس کے, تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ ایکچوئل کیا ہے, کورٹ کو کیسے پتہ چلے گا. اینی ویز یہ ٹوٹل ویگ ہے, اس کا کوئی سلوشن نہیں بتایا گیا. لیکن چلیں فرض کریں کہ ایک بیوی ہے اور وہ نکاح میں ہے کسی کے, ٹھیک ہے. اب اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم جا کر اپنا سیکس چینج کروا سکے. ٹھیک ہے, اختیار ہے اس کو. وہ کیسے ہے, وہ اس کے اوپر آگے آتے ہیں. یہ ان ویلکم سیکشول ایڈوانس, یہ آپ نوٹ کر لیں ذرا, اس کو نا ہم اچھی طرح دیکھیں گے ٹورڈز دا اینڈ. ٹھیک ہے جی. ہم پہلے آتے ہیں, یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے ان ویلکم سیکشول ایڈوانس, یہ آپ کو پوائنٹ سمجھ آ رہا ہوگا. یہ اینڈ میں ہم دوبارہ اس کے اوپر آتے ہیں, کیونکہ ابھی لا ہم نے نہیں پڑھا, ابھی ہم ڈیفینیشنز پہ ہیں, تو اس لیے آپ کو تھوڑا سا شاید سمجھنے میں مشکل ہو, اس لیے ہم پہلے آگے آتے ہیں. اب چیپٹر 2 پہ آ جاتے ہیں, ریکگنیشن آف آئیڈینٹی آف ٹرانسجینڈر پرسنس. کہ ٹرانسجینڈر پرسنس کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو ریکگنائز کیسے کیا جائے گا. ریکگنیشن آف آئیڈینٹی آف ٹرانسجینڈر پرسن, یہ چیپٹر 2 اور یہ اس کی اوور آل کلاز 3 جا رہی ہے, پیج 275 گزٹ آف پاکستان. ریکگنیشن آف آئیڈینٹی آف اے ٹرانسجینڈر پرسن, یہ کیسے ہوگی. نمبر 1, a transgender person shall have a right to be recognized as per his or her self-perceived gender identity, such in accordance with the provisions of this act. اچھا جی, ٹرانسجینڈر پرسن کے پاس, یعنی اب آپ بائی ڈیفینیشن دیکھ چکے ہیں کہ ٹرانسجینڈر کون ہے. کوئی بھی ہے ٹرانسجینڈر, کوئی بھی ہے, کوئی بھی مرد, عورت یا خواجہ سراب, وہ ٹرانسجینڈر ہو سکتا ہے اس ایکٹ کے مطابق. کوئی بھی ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے یہ کام, بالکل کھلا چھوڑ دیا. کیا کر سکتا ہے, shall have a right to be recognized as per his or her self perceived gender identity. کہ وہ اپنے آپ کو خود کہلوا سکتا ہے. وہ پیدا ہوا مرد تو وہ جائے تو اپنے آپ کو آئیڈینٹی اپنے آپ کو مرد کہلوا لے. پیدا مرد ہوا, اپنے آپ کو عورت کہلوا لے. پیدا عورت ہوئی, اپنے آپ کو مرد کہلوا لے. اور یہی جینڈر آئیڈینٹی کی ڈیفینیشن انہوں نے کی ہے, جو ڈیفینیشنز والا چیپٹر ہے اس میں, کہ جینڈر آئیڈینٹی کیا ہوگی. مینز اے پرسنز انر موسٹ اینڈ انڈیویجول سینس آف سیلف as male, female or a blend of both or neither that can correspond or not to the sex assigned at birth. یہ جینڈر آئیڈینٹی کا جو اس کو اختیار دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ, چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے, اپنے آپ کو اس کے اپوزٹ کہلوا سکتا ہے. ایون مرد ہے تو خواجہ سرا بھی کہلوا سکتا ہے, عورت ہے تب بھی کہلوا سکتا ہے, خواجہ سرا بھی کچھ بھی کہلوا سکتا ہے, کوئی کچھ بھی کرتا رہے. یہ قانون اس کو مکمل آزادی پرووائڈ کرے گا. مکمل آزادی نہیں, تحفظ بھی پرووائڈ کرے گا. اچھا, اب آ جائیں جی نمبر 2 پہ, کہ ہاں یہ پارٹ, کہ
اب یہ جو ٹرانسجینڈر پرسن ہے shall have a right to get himself or herself registered as per self-perceived gender identity with all government departments including but not limited to NADRA. اچھا جی، تو اب یہ جو ٹرانسجینڈر پرسن ہوں گے ان کو مکمل قانونی تحفظ مل گیا ہے، اور وہ کیا کریں گے قانونی تحفظ ملنے کے بعد کہ ایوری ٹرانسجینڈر پرسن بینگ دا سٹیزن آف پاکستان ہو ہیز اٹینڈ دا ایج آف 18 years shall have the right to get himself or herself registered according to self-perceived gender identity with NADRA. Self-perceived gender identity with NADRA کہ کوئی بھی بندہ